ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا. درس میں میں نے ان مبارک گھڑیوں رکوع کے سے حوالے اٹھنے سے ایک عمل دیتا ہوں اٹھنے کے بعد اور آپ اس کو سے ایک بہت دعا فائدہ بتائی ہوگا. تھی اور وہ دعا وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تصویر سورۃ طیباً فاتحہ کی پڑھیں. مبارکاً فی. بلکہ میری درخواست اول ہوگی آخر 3 دفعہ اگر درود کل کا شریف درس کسی نے نہیں سنا اور تو وہ ضرور سورۃ فاتحہ کی 2 تصویر کیوں؟ پڑھ کے یہ درس اس اور اس درس کا کی ہدیہ کڑی حضور ہے. کے گھرانے کو ہدیہ کریں. آج میں ایک اور چیز اور بتاؤں اگر چاہیں تو 2 تصویر سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں. جیسے کہ میں نے کل 2 بھی عرض تصویر کیا تھا سورۃ کہ اخلاص رمضان میں اور رکوع اس سے کا بھی ثواب زیادہ حضور ہو کے جاتا ہے. گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا ایک پڑھا ہوا عام سے ہدیہ عام گنہگار سے اللہ گنہگار کی رحمت سے نوروں میں چھوٹا سا انسان اپنے آپ کو برکتوں میں سمجھتا ہے وہ بھی کوئی اور سجدے اللہ کی رحمتوں میں توجہ بڑھا پہنچتا دیتا ہے 100%. اور رمضان میں عمومی اور حضور کے عبادت کی گھرانے فضا کا ہدیہ پیدا کریں. ہو جاتی اور حضور کے ہے گھرانے ہوا میں پیدا ہو جاتی ہے حضور کی ماحول بن بیویاں جاتا ہے. بیٹیاں داماد تو جب نواسے ہمیں رکوع سجدے نواسیاں زیادہ مل یہ گئے حضور تو کا کیوں گھرانہ نہ ہے. ان رکوع اور سجدوں اس سے حضور نفع کے ملے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی اور ان حضور رکوع کا گھرانہ سجدوں کو ان کو اپنے ہدیہ لیے کریں. آخرت اور دنیا حضور کا کا گھرانہ آخری سرمایہ اور جو مراد مانگے ان رکوع اللہ سے عطا کرتا ہے. جو اور یہ بندہ مسلسل عمل کرتے سجدے ہیں. سے اٹھتے ہوئے آپ دن کے کسی اللہ وقت صبح شام اکبر کہے 2 تصویر سورۃ سجدے سے اخلاص جاتے پڑھیں. ہوئے اللہ اکبر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن سجدے سے الرحیم اٹھتے ساتھ ہوئے پڑھیں اللہ اکبر اور اور یہ اول دعا آخر پڑھ درود پاک پڑھیں. اللہ اور پھر یہ تسبیح آپ اچھا ان کی اس کے خدمت میں رزلٹ ہے ہدیہ کر دیں. جب اس کا آپ کا کوئی کمال مسئلہ ہے آپ کی کوئی مشکل ہے اور یہ آپ کی وہ کوئی دعا ہے پریشانی جو نسلوں میں اور دولت ناممکن رزق ہے. کو کم نہیں ہونے دے گی اور اس یہ وہ مسئلے دعا ہے مشکل اور جو پریشانی نسلوں میں میں عافیت اور یقیناً آپ کے بیماریوں لیے کو ہٹا خیر دے گی اور یہ وہ برکتوں دعا اور ہے رحمتوں کہ نسلوں میں اور خوشیاں اپاہج خوشحالی لولے کی راہیں لنگڑے کانے پاگل بے بچے اولاد پیدا ہیں انشاءاللہ بے نہیں ہوں گھر گے ہیں اور یہ بے وہ در دعا ہیں ہے جو نسلوں میں درد مند رزق ہیں وسعت کو کم نہیں ہونے دے گی. یہ مریض وہ ہیں دعا ہے جو کوئی میری عقل افاقہ شعور نہیں ہو رہا احساس کو جادو ہمیشہ جنات باقی اثرات رہے گی بندشیں ناکامیاں اور انوکھی اس مشکلات کی راستے عنایت بند ہے. ہیں. کوئی چھوٹے زندگی سے کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس سجدے ہم سے ٹھہر ویسے گئے اٹھے ہیں اور نماز پڑھ اس کا حل صرف موت ہے اس کے علاوہ نماز کا کوئی سجدہ راستہ بھی نہیں. کیا تو آپ تو کہ بہت ساری زیادہ حیرت نماز کا انگیز یہ نچوڑ وظیفہ سجدہ ہے اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور سجدہ اس اس کی لیے ہے برکات پائیں گے. کہ انسان چند دن چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل بڑی کریں. جنگیں لڑتا میرا تو ہے مشورہ تھا اور کہ نام ساری کو زندگی عزت اس کو کہتا اپنی ہے، زندگی وقار میں کہتا ساری ہے، زندگی اس کو اپنی زندگی میں شان و شامل شوکت کہتا ہے کریں. ساری زندگی اور اس کو ناک اپنی کو زندگی اپنی میں شامل کریں. خاندانیت اپنا حسب اپنا آپ گمان نسب نہیں کر اپنا سکتے کہ آپ منصب کو اس کا نتیجہ اس کا رزلٹ سارا کیا کچھ ملے. ناک ہے اس کے لیے گمان نہیں کر سکتے. اور پھر آپ سوچ نہیں سکتے پیشانی اور اسی اس پیشانی کی پہ خیریں تاج آپ کو کیا سجدے ملیں گی اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. اسی پیشانی میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لیں. جس میں ناک بھی اگر صبح رگڑتا شام ہے پڑھ لیں اور تاثیر پیشانی بڑھ بھی جائے. زمین پہ اور ٹکا ہاں دیتا ہے ایک چیز رگڑ اور بھی دیتا عرض ہے کروں گا کہ مولا اس شہادت میری حسین آخر کی یہی نسبت سے عزت تھی قافلہ جو حسین تیری کی خاطر برکات کی قربان نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی. مسائل جلد حل ہوں گے مشکلیں دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے ترقیاں اور کامیابیاں اور پھر جب بڑھ چڑھ کسی پہ غصہ آتا تھا ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے اعظم خان صاحب جو اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ہیرے جواہرات ہستیوں خزانوں نے کو وہ زندگی کا سفر باریک سکھایا تھے جوہری تھے. عاشورہ کا ڈھل بہت جانا کائنات سہرا کا وہ مر جانا سوچیں، اصغر کے جوہری سینے کی میں نظر برچھی کا کتنی اتر باریک جانا یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ میں سبق اپنے دے والد کے صاحب انہوں نے رحمۃ اللہ اللہ کے ساتھ تو جڑنا سکھایا خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا. اللہ کے ساتھ قلعے جڑنا کے نواب بہاول پور آئے اچانک آتے تھے اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال خزانے میں سے کرنا گردش ایام جو بھی آئے عروج ہو یا زوال یہ ہو کون سا ہیرا ہے یہ کون سے موسم موافق ہو یا نہ موافق کیونکہ اسٹیٹ بہاول پور زندگی کے سفر میں وہ اسٹیٹ ہے اللہ جو کو سب نہیں سے مہنگی اسٹیٹ تھی اور اس کے راستے اور نہیں چھوڑے پاکستان میں سب اور سے اس کی پہلی سچی راہیں نواب نہیں بہاول چھوڑے پور نے دی تھی. اور وہ سچی منزل قائد نہیں اعظم کو چھوڑے. گاڑیاں جو ملی نواب بہاول پور روایات نے میں دی آتا ہے تھی گاڑیاں کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت اسٹیٹ امام بہاول حسین. پور مہنگی اسٹیٹ 3 گھنٹے دعا نواب بہاول پور نے کس سے مانگی کس سے مانگا پتا تھا ہر ہیرے کس کا کو ہر چاہا جواہر کا ہر موتی کا ہر لال کا مانگنا ہے رونا خوب ہے جانتا تھا گڑ گڑانا ہے. ان سے کچھ چھوٹی سی غلطی ہو گئی ایک نفل بتاتا ہوں لہجے میں
اور وہ نواب بہت کا کمال اصول نفل تھا، ہیں. بات کرتے یہ ہوئے نفل سب پڑھنے ہیں نیچے. 9 نواب کے محرم چہرے کی پہ نہ شام دیکھیں. کو انہوں اور نے پھر دیکھا. پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام. نواب نے دھن کے رکھ دیا 9 محرم کی سٹک شام سے. کو مغرب مارا. کے بعد رات تک پھر جب وہ آپ کو ککیں مارتے سہولت تھے. ہو. پاؤں سے اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد جب رات مار کھا تک لی جب آپ کو سہولت ہو. تو ایسے کر 2 کے رکعت ایسے نماز ہاتھ کر نفل کے جس کی اور پہلی سر جھکا رکعت میں کے کہنے سورۃ لگے, "His الکافرون Highness 11 دفعہ میرے اور عظیم دوسری رکعت قابل میں احترام." سورۃ اخلاص اب 11 یہ بار. سر اس قابل یہ نہیں آپ نے ہے کہ پڑھنا یہ کہیں جا سکے. اور پھر اس کے تلوار بعد لے کے اس کو اٹھا. ایک لفظ پڑھنا ہے یا اور اگلا شہید جو بات کہی نا, یا شہید. بات بڑی اچھی یہ ہے. 313 بار پڑھنا ہے اور کہنے لگے, گڑ گڑا کے پڑھنا. نواب صاحب اور آپ کے اب تک پاس جتنے عزت بھی کے کوٹھے شہید بھرے ہوئے ہیں, اللہ کی میرے محبت پاس یہ انبیاء چٹکی تھی وہی چلی گئی. جتنے بھی شہید ہوئے انبیاء شہید ہوئے کوٹھے اور یعنی کمرے اہل گودام, البیت آپ کے اصحاب پاس رسول عزت کے گودام بھرے ہوئے ہیں. نواب ہیں اور خاص طور پہ قافلہ حسین, پہلے ان کی ہی ہماری کون شہادتوں سی عزت تھی اور اللہ پیش کے ہاں یار. ان کی مقبولیت شب بھر کی منتوں نے محبوبیت گوادی رہی صحیح. اور اللہ کے ہاں ان کی میرے مقبولیت پاس یہ کو چھوٹی سی سامنے رکھ عزت کے تھی اور وہ اپنے بھی چلی مسائل گئی. کا اب تصور یہ کرتے اس سر اس قابل نہیں ہے کہ زمانے یہ کو میں نفل دکھا ان سکوں. لوگوں کے لیے ہیں تلوار سے یہ اس کو نفل تن جدا ان کر لوگوں لیں. کے لیے ہیں جو نواب کسی کی محبت ایسی کی بیماری سینے سے میں لگایا, مبتلا آنسو ہیں گرے جس اور کا تعلق جواہرات خون سے چولیاں ہے, بھرے. دل سے ہے, جگر سے ہے, ان مولا, 3 چیزوں سے. یہ آخری میرا جگر نام کی اور یہ بیماریوں میں نشانی سارا ہے. یہ میری ہیپیٹائٹس آ عزت جاتا ہے, سارا میرے پاس یرقان آ عزت کی جاتا چٹکی ہے, ہے. مولا تیرے سارا پاس خون عزت کی کے کمی, کوٹھے خون بھرے کا ہوئے ہیں. بننا آ جاتا ہے, اور دل کی بیماریوں میں ان سارے عزت وساوس, للہ ساری ولی ٹینشن, الرسول. ساری انزائٹی, سارا اسٹریس, اللهم انک سارا ملیک ذہنی مقتدر کھچاؤ, ما تناؤ, تشاء دباؤ من امر یکون. اور مولا ساری سارا نیند کی اقتدار کمی تیرے پاس, اور دل سارا گھٹا رہنا, ملک ہر تیرے وقت پاس, پریشان ساری رہنا, حکومتیں تیرے یا پاس. پھر دل کی بیماریوں میں مولا ہائی میرے بلڈ پاس پریشر ہے, آخری یہی اور نام پھر تھا اس اور کے یہ علاوہ دل نشانی کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ جس کی ڈلنے کی خاطر بڑے ضرورت بڑے ہے, ختم بائی ہو پاس جاتے کی ہیں. ضرورت ہے, اس فلاں عزت فلاں. اور آنش یہ بان ساری شان دل کی کی بیماری, خاطر اور جس کی خاطر خون کی بڑے بیماریاں, فیصلے ہو جاتے ہیں. خون کی بیماریوں مولا میں یہ آخری جلدی چیز بیماریاں, میرے اسکن پاس کی تھی. بیماریاں, یہ میں خون نے گاڑھا آج ہے, تیری کولیسٹرول خاطر ہے, لٹا یوریا ہے, اس میں یورک ایسڈ ہے. تو اللہ کہتا ہے, یہ میں اٹھ سمجھتا کیا ہوں مانگتا کہ ہے, جسم تو کی مانگے, بیماریاں ہی یہی ہیں اللہم جتنے میں نے اغفر تذکرے کیے ہیں. لی وارحمنی یا شہید ہو, یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 میں نے کل آپ کو سال کھڑے میں ہو 2 کے دن فرشی میں سلام کہا اولیاء تھا. سے یہ بات بادشاہوں ثابت کے ہے. ہاں جاتے تھے جو تو عمل اسے بتاتا ہوں فرشی میرے سلام کہتے عمل کے ساتھ سند فرشی ہوتی سلام چک کے ہے, حوالے کھڑے ہوتے ہیں. رکوع کوشش کی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر رکوع کی عمل کے ساتھ سند ہو, ثبوت ہوں, ایک حوالے حالت یہ ہوں, ہے کہ بندے کی بغیر حوالوں کے سارا نہیں. جسم تو یہ سجدے میں بڑی بڑی چلا اولیاء ہستیوں سے ثابت اور سجدہ ہے, اور صرف صدیوں ایک سے ذات کا. یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اللہ. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز مولا میری رزلٹ, ساری عزتیں, نتیجے, سارا خیریاں اور وقار, برکتیں ساری شان و شوکت, بس صرف 2 دن کا ساری عمل ہے, طاقتیں, اور میرا تو ساری مشورہ ہے اس عمل کو قوتیں, پھیلائیں. ساری جلال, 2 نفل, سارا جمال, میری چراہٹیں, پہلی رکعت میں سورۃ میری کافرون, دوسری میں نمبرداریاں, اخلاص, میرے عہدے, میرے سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور 313 دفعہ یا شہید. اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے. ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے, گڑ گڑا کے پڑھنا ہے یا شہید. اور انبیاء کی شہادت, سارے انبیاء کی شہادت, اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادت ہے, اور آخری جتنے غزوات ہوئے عاجزی کی, ان سب کی شہادت ہے, اور آل رسول کی شہادت ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء, صلحاء, اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے, اپنا ان کی سب شہادت کچھ ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا, اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں اور تیری راہ کے اوپر اور تیرے راستوں میں, میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی, میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سچ کہتے ہو, لے جاؤ اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے, آپ ہماری طرف آئیں, آپ ہمارے پاس آئیں. اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے. شہداء کی اللہ کے ہاں اور وقار کا شوز جوتا, شہداء کی قیمت. تو آپ جب یہ عمل کریں گے, اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی ملیں گی, سعادتیں ملیں گی. اور میں بعض شہداء ایسے ہیں میرے پاس آئے ہو جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے, وہ ساتھ لے کے جائیں گے. سر پہ کوئی تاج نہیں ہوگا, حاجی سفارش کرے گا, جو جوتا حدیث حاجی میں کو آتا ہے, پہنایا مفہوم جاتا ہے. ہے بس وہ یہی ہے کہ 2-4 دن حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا, آقا کا فرمان ہے صلی اللہ قبر میں علیہ جانے والی ہے. وسلم. جب بندہ اور اپنا شہید سارا سفارش کرے. تن من دھن
اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. سجدوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. جب اللہ کے حبیب سجدے میں ہوں گے ضرور کیجیے گا قیامت کے اور زندگی کی ترتیب بنا لیں. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیں. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں ٹیکسی نہیں مل رہی گاڑی نہیں مل رہی جہاز نہیں مل رہا اور آپ بے چین ہیں آپ کو سخت بھوک لگی ہے سخت بے چین ہے اس وقت صبر کریں دل میں دعا مانگیں قبول نہیں ہو رہی. سوچیں دینے والے کی کمی نہیں میرے لینے میں کمی ہے. بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں جو مانگتا ہے قبول ہوتا ہے. صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت ہمارا ملک اور ہمارا اقتدار مانگتا ہے شاید وہ خود خدا بننا چاہتا ہے. میں یہ کہا سمجھ سکتا ہوں اللہ اللہ ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہم اغفر لی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی جماعت کھڑی ہوئی اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ پڑھیں دل ہی دل میں مانگے دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن عمل بھی بتاؤ سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں ٹیکسی نہیں مل رہی گاڑی نہیں مل رہی جہاز نہیں مل رہا اور آپ بے چین ہیں آپ کو سخت بھوک لگی ہے سخت بے چین ہے تو اس وقت صبر کریں دل میں دعا مانگیں قبول ہوتی ہے کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی سوچیں دینے والے کی کمی نہیں میرے لینے میں کمی ہے میری کہاں کمی ہے. کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بددعا ہے کسی کی تکلیف ہے کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا میرے حضور فرماتے تھے میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی اے اللہ میری پہلی زندگی اللہ کیا پتہ میری دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا تنگ کیا مال کھایا اس کا رزق کھایا اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں ساری توبہ کرتا ہوں سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دے. ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. توبہ کی رات 15 شعبان معظم ہے وہ آ رہی ہے اور شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا میرے پاس کئی تجربات ہیں. اچھا صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں ایک میں ساتھ یہ بھی جمع دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے ڈوب کے پڑھے پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے پھر دعا مانگتا رہے پھر 27 بار پڑھے کوئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں اور جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا. مولا یہ سر یہ گردن یہ دعا یہ جبینے یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے میرے حضور کا فرمان ہے
کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے اور مستجاب دعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں اس قریب سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے 3 پارے روزانہ